اگر ہمارے یہاں بڑا نعت خوان آ جائے، اس کے بعد علماء کی توہین اور تضحیک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ چوڑے صوفے پہ اکیلا بیٹھے گا، کوئی مجال نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا لو. جرت کر کے بتائیے گا، آپ کے اندر جرت بھی پیدا نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی امام صاحب کو ساتھ بٹھا لیں، مسجد کے عالم صاحب. نہ، آپ ایک سائیڈ میں صوفہ لگا دیں گے، چھوٹا سا امام صاحب یہاں بیٹھے، اپنی اوقات یاد رکھیں. یہ ہے نعت خوان، اور نعت خوان تو 7ویں آسمان سے اتر کر آتے ہیں اور سیدھے جنتی ہیں، یہ قطعی جنتی، جنت میں جائیں. میں نعت خوانی کا منکر نہیں ہوں، سنی ہوں الحمدللہ، نعت خوانوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایسے نعت خوانوں سے مجھے بالکل پیار نہیں جو متکبر ہیں، ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے علماء کے، کبھی کسی عالم کا ہاتھ نہیں چومیں گے، بڑے سے بڑے عالم کا. ابے تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں تو عرصہ دراز سے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک قرآن کی آیات، کوئی ایک حدیث کے ذخیرے سے حدیث لاؤ جس میں نعت خوان کی فضیلت بیان ہوئی ہو، لاؤ ذرا. اور میں علماء کے بارے میں ہزاروں دلائل پیش کر سکتا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تم وارث نبی کو اٹھا کے کونے میں پھینک دیتے ہو اور یہ گویے کو بھی میں بٹھاتے ہو. رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم. نوجوانوں جھومو، جھومو نہیں، مراد ہے ڈانس کرو. رم جم رم جم رم جم رم. ابے کیا کر رہے ہو؟ یہ نبی کی محفل میں یہ ڈانس ہوتا ہے؟ کم بختو، تقدس سے محفل ختم کر دیا تم نے. معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، ابھی آئے تو نوٹ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. بھائی آپ نعت خوانی خدمت کرنا چاہیں کریں، اسے ایک لفافے میں ڈال کر دے دیں، میں تو منع نہیں کر رہا ہوں، دے دیں. نعت خوان خود مطالبہ نہ کرے، خود امید لے کر نہ آئے کہ میں نبی کے نام کو بیچ کر اپنی جیبیں بھروں، یہ غلط ہے، یہ بزنس ہے. یہ نعت کی خدمت نہیں ہے، یہ بزنس ہے. لیکن آپ جب نوٹ اڑاتے ہیں، ایک تو یہ پہلے طوائفوں پہ لٹائے جاتے تھے، شریفوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ غلط طریقے ہمارے اس مقدس اسٹیج پر کیسے آ گئے؟ جو طوائف کے ٹھمکوں کے اوپر نوٹ لٹائے جاتے تھے وہ آج نعت خوان کے اوپر گما گما کے ڈال رہے ہیں. اور پھر نعت خوان چھوڑتا نہیں ہے، نہ قاری مائک چھوڑتا ہے، نہ نعت خوان مائک چھوڑتا ہے. جب پیسے آنا شروع ہوتے ہیں اسے قاری صاحب کو قراتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، 7 قراتیں، 7 قرات. وہ کہے گا چاہے آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ 7 قراتیں سنائے گا آپ کو، کیونکہ پیسہ آنا شروع ہوگا. ٹور لگاتے ہیں، بزنس کا ٹور ہوتا ہے پورے ورلڈ کے اندر، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ. نہ داڑھی رکھنے کی توفیق، نہ نماز پڑھنے کی توفیق، نہ اللہ رسول کے کسی بات پر عمل کرنے کی توفیق. پیسہ لاؤ، قرآن سنو، پیسہ دو. آخری زمانے میں قرآن بھی بیچا جائے گا، یہ بعض روایات کے اندر ہے. اور اس طرح حدیثیں، اسی طریقے سے یہ نعت خوان، وہ پیسے زمین پر، ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے، حروف تہجی ہیں، پیروں کے اندر آ رہا ہے، لوگ چڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. اتنی بڑی بے ادبی. قائد اعظم محمد علی جناح، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ ویسے فی نفسی چلو قابل احترام ہے، لیکن بابائے قوم تو ہیں، پاکستان تو بنایا ہے، کچھ تو احترام ہونا چاہیے. اور بابا نیچے پڑا ہوا ہے، اور بابا کے منہ پہ یہ پاؤں رکھ دیا آپ نے. بابا نیچے کہہ رہا ہو پاؤں تو ہٹاؤ کم بختو، پاکستان دیا تو تم نے پاؤں رکھ دیا میرے منہ کے اوپر. اگر آپ کو کوئی بے ادبی نظر نہیں آتی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں اپنے والد کی تصویر لاؤ، یہاں رکھو، میں آپ کے سامنے تصویر کے منہ کے اوپر پاؤں رکھتا ہوں، پھر دیکھیں آپ کی قلبی کیفیت کیا ہوگی. آپ تڑپ کر آگے بڑھیں گے. مجھ سے آپ پاؤں اٹھائے، میرے ابا کی تصویر ہے. ابا تو نہیں ہے بھائی، ابا کی تصویر ہے نا. آپ کہو گے پھر بھی ادھر ہے میرے ابا. باقی ادب احترام کچھ بھی نہیں، نوٹ اڑا رہے. یعنی سنیوں نے اپنے مذہب اور مسلک کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا.